اب فرماتے ہیں تحقیق مقام بتوفیق انعام یہ ہے. اب یہ ہے عربی اردو عبارت مشکل، مولوی بھی کوئی اچھا پڑھا سمجھ سکتا، فقیہ تھا، عالم تھا، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ 175 سوال تحقیق مقام استعانت کے احکام اقسام اور ان کے احکام. کتاب تو پوری اس قابل کہ چھپایا جائے، ساری زبانوں میں ترجمہ کر کے اللہ کے لیے مسلمانوں کو دو کہ بچ جاؤ، کافروں کو دوست نہ مانو ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ بھی نہ ہوگی داستانوں، تم دشمنوں کے دوست ہو میرے. تو یہ تحقیق مقام استعانت کے اقسام اور ان کے احکام. عالمانہ بحث کہ مدد کس طرح لی جاتی ہے اور کتنی کی حکم ہے. تحقیق مقام با توفیق منام، منام اللہ کو کہتے ہیں جو انعام کرنے والا بات. کہ یہاں استعانت کی 3 حالتیں، کہتے ہیں مدد جب کسی سے مانگو 3 ہی حالتیں ہوگی، التجا، اعتماد، استقدام. التجا یہ کہ قلیل گروہ اپنے کو ضعیف و کمزور یا عاجز پا کر کثیر و قوی و طاقتور جتھے کی پناہ لے، اپنا کام بنانے کے لیے اس کا دامن پکڑے. کوئی سمجھتا ہم کمزور ہیں، کسی طاقتور سلطنت کے ساتھ ملتے ہیں، یہ سپر پاور ہے، اس سے دوستی کریں، ورنہ یہ التجا کہلاتی ہے. تو منت سماجت کے لیے گئے، دروازے پر مانگت بن کر حاضر ہو گئے، دامن پکڑیں اس کا کہ ہمارے کام بنائے. یہ بداحتاً اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دینا ہوگا. اس کا مطلب تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا. اب مالک وہ ہے، آپ اس کے ہیں نوکر، اور انہیں خائی نخائی ان کے اشارے پر چلنا، ان کی پسروی کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا، اور جو اشارہ کریں گے ایک فون آئے گا آپ سب کچھ ہار دیں. یہ التجا ہے، من کمزور بن گئے. دوسرا اعتماد، یہ کہ گروہ مساوی سے یارانہ گانٹھیں، زیادہ طاقتور نہیں، برابر کی پاوریں، انہیں اپنا یارو معین و مددگار بنائیں، دوست بنا لیں. ان کی مدد و موافقت سے اپنے لیے غلبہ و عزت و کامیابی چاہیں، کہ برابر کا دونوں مل کر کوئی طاقت حاصل کریں، غلب. یہ اگرچہ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا نہیں، مگر ان کی ہمدردی و خیر خواہی پر اعتماد یقیناً. یہ اتنا تو نہیں التجا کی طرح کہ بالکل آپ نے اس کے رحم کرم پر چھوڑ دیا، مگر یہ تو ہے نا کہ آپ نے یہ مانا کہ یہ میرا خیر خواہ، اس پر مجھے بھروسہ ہے، یہ ساتھ دے گا. کوئی عاقل خون کے پیاسے دشمن بدخواہ کو معین و ناصر نہ بنائے گا. اگر خیر خواہ نہ سمجھے اپنی جان کے دشمن کو کوئی مددگار بناتا. تو جب خیر خواہ سمجھا تم نے، بے شک برابر کے ہیں. یہاں مساوات کے یہی معنی نہیں کہ ہر طرح قوت میں ہمارا ہم سنگ ہو، یہ بھی نہ سمجھو کہ بالکل برابر کا ہو، بلکہ خود سرگرو کہ ہمارے ہاتھوں میں مجبور نہیں. بے شک وہ چھوٹا ہی ہو، مگر آپ جانتے ہیں حکم نہیں ہمارا اس پر چلے گا. جب اس کی مرضی ہوگی اکڑ کھڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ اظہار بدخوائی کر سکتا ہے. جب اس کا جی چاہے گا یہ کہہ دے گا کہ میں نہیں تیرا ساتھی، اور جو نقصان چاہے گا پھنسانا پھنسا دے گا. اسی شک میں ہے کہ با وصف خود سری اسے ناصر بنانا بے اعتماد نہ ہوگا. اس میں یہی ہے کہ جب ایسا سرکش گروہ آپ لے لیں گے ساتھ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، کسی دوسرے کی فوج ہے، دوسری حکومت ہے، ساتھ دے رہا ہے، اپنے الو سیدھا کریں، جب جی چاہے گا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو جب آپ اعتماد کریں گے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے ان سے ساتھ ملائیں گے. یہ دونوں صورتیں، یہ پہلی اور دوسری التجا، کمزور بن کر مدد لینا بڑے کی، یا برابر کے ساتھ معاہدے کرنے کہ مل کر ایک دوسرے پر اعتماد کرے. فرمایا یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی. یہ دونوں شکلیں مسلمان کے لیے مر جائے اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے کسی فقہ حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن قطعی. ایک جگہ نہیں، بار بار قرآن بڑا، سورہ نساء، مائدہ، الممد پڑھ لیں. قرآن اعلان کر رہا ہے بار بار کہ ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، دشمن. یہ تو اللہ کے رسول کا نام نہیں سننا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا اور جس طرح وہ تلفظ لکھتے ہیں اس کا معنی اس انگریزی زبان شکاری کتا. محمد نہیں لکھتے پورا، اب ہم لکھتے ہیں پورے برابر، نہ ہاؤن لکھتے ہیں، نعوذ باللہ، شکاری کتا. ایسے حرامیوں سے آپ تعلقات کرتے. اور کیا ہو گیا آپ کی عقلوں کو؟ نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اور آپ فتوے دینے شروع کر دیے کہ کافروں کے ساتھ مل کر جہاد کرو. اور جہاد اور کافر، اللہ کے رسول نے تو جو صحیح مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جہاد نہیں، یہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، محض اللہ کے دین کو بلند کرنے. اگر تم رسی لینے کے لیے گئے لالچ میں، کوئی گیا کہ میری شہرت ہو، کوئی گیا میں اپنی برادری کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں، دوزخ میں جاؤ، کتے کی موت مرو گے. جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا جو جان دیتا پھرتا کہ دنیا سے بدماشی کو ختم کرنا لاگی. وہ تو صحیح مسلمانوں میں بھی نہیں جہاد ہوتا جب تک ان کی نیت سے آپ کفار کو رہے، توبہ کریں، ڈر جائیں. تو فرماتے ہیں یہ دو شکلیں جو التجا اور اعتماد، یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعی.
جن کی تحریم کو پہلی اور دوسری 2 آیتیں کافی وافی ہیں، ہرگز کوئی مسلمان انہیں حلال نہیں کہہ سکتا۔ اب تیسری صورت رہ گئی استخدام، کافر کو نوکر بننا۔ ایک آدھ کافر ہے، آپ اس کو چپراسی رکھ لیتے ہیں، اس سے جوتا کٹوا رہے ہیں، حوالے اس کے دے رہا ہے کمبخت، یہ مدد لینا۔ میں چمار سے کہتا ہوں میری جوتی گانٹے، کون سی مدد لی ہے میں نے؟ اس کو اپنا آقا بنایا، کوئی تعظیم ہے؟ کام ہے یہ کہ کافر ہم سے دبا، 2-4 کافر ہم سے دب کر رہتے ہیں، اس کی چٹیا ہمارے ہاتھ میں چوں بھی نہیں کر سکتا، کسی طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو، مجال ہی نہیں کہ کبھی وہ ہمارے سامنے آئے۔ وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا بدخواہ ہوگا، خیر خواہ پھر بھی نہیں ہوگا، کافر ہے مگر بے دست و پا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، زور نہیں، ہم سے خوف و طمع رکھتا، خوف شدید کے باعث اظہار بدخواہی نہ کر سکے گا۔ ڈرتا اتنا مسلمانوں کا ملک ہے، ساری فوج ہماری، ایک آدھ سپاہی ہے، وہ کیا جرت کرے گا شرارت کرنے کی، تباہ ہو جائے گا، ایسا ڈر ہے۔ بلکہ طمع کے سبب مسلمانوں کے بارے میں نیک رائے ہوگا، کیونکہ اس کو لالچ ہے کہ یہ مسلمان مجھ کو پیسہ ٹکا دیں گے، وہ خیر تو یہ استخدام یہ جائز ہے کہ اگر ایسی ضرورت ہو کہ مسلمانوں کو ہے ایسے نوکر کی ضرورت، رکھ لیں۔ اس کے بارے میں سارے مسائل آگے آتے ہیں، اور یہ بھی علماء اسلام نے لکھا، کتنی بڑی بات، دینی غیرت کا جنازہ نکال دیا کہ آپ نے کافر استاد کو سلام کا تعظیم کی نیت سے، ویسے ہے کہ چلو سر کہہ دیا کوئی بات، اگر آپ کے دل میں ہے کہ یہ کافر استاد قابل رحم ہے، کفر کا فتویٰ، آپ مسلمان نہیں رہتے، کافر کی تعظیم تبدیل نہیں کر سکتے، اس کا کوئی مقام نہیں، کتے سے بدتر اسلام نہیں لایا۔ احترام ظاہری ٹھیک ہے، کوئی مہمان آیا کھانا پانی اس کو دیں، کسی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے نیک سلوک کروں گا مسلمان ہو جائے گا، یا آخری صورت ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سمجھتے ہیں اگر میں یار اس طرح نہ رہوں کافر مجھے قتل نہیں، یہ 3 مجبوریاں، یا اسلام لانے کی امید ہے، یا وہ مہمان بنا ہے، یا آپ خطرے میں ہیں، تو تھوڑا بہت ظاہری سلوک اچھا کریں، ورنہ کافر کی تعلیم۔ اب کیا کروں میں؟